پیغمبر آئے، پیغمبر کی قربانیاں، اس قربانی میں کیا الذی ہدانا الی دار السلام، کہ جس پیغمبر نے ہمیں سلامتی کے گھر کی طرف رہنمائی فرمائی، نمازوں کا اہتمام، حج کا اہتمام، زکات کا اہتمام ہے، جو قربانی کے لیے جانوروں کو ذبیحہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرنا، اس کا اہتمام، دل کے اندر جذبات، اے اللہ میں تیرا ہوں، یہ زندگی تیری ہے، اے اللہ اس زندگی کو اپنی رضا کے لیے، اپنے کاموں کے لیے قبول کر لے۔ اب یہ کون کر رہی ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سے ہدانا الی دار السلام، اس پیغمبر نے ہمیں دار السلام کی طرف رہنمائی فرمائی، اس جنت کی طرف رہنمائی فرمائی کہ جو ابد الآباد اس مسلمان کا مسکن ہے، اس مسلمان کا ٹھہراؤ ہے، اس مسلمان کا وہاں پہ دنیا کیا ہے؟ عارضی ہے، فانی ہے، جوانیوں میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، دنیا ایک سایہ ہے، ختم ہو جاتا ہے، دنیا ایک برف کا دیدہ ہے، اور ہواؤں کی تپش سے، ہواؤں کی لہروں سے، اور اسی طرح پانی کی تپش سے، سورج کی تپش سے کیا ہوتا ہے؟ وہ پگھلتا ہے، پگھلتا زمین کے ساتھ مل جاتا ہے، اور پھر اس کا نام و نشان بھی مل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، پھر یہ زمین کے ساتھ مل جائے گا، اور ملنے کے ساتھ اس کی فنا ہو جائے گا۔ اللہ یہ بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ بندو اس باقی زندگی پہ اپنے آپ کو قربان مت کرو، وہ جو آئندہ زندگی آنے والی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو فدا کر دو، اور یہ کیا؟ وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سجدہ تیرے لیے، یہ نماز تیرے لیے، یہ رکوع تیرے لیے، یہ دل کے اندر محبت تیرے لیے۔ اللہ یہ کون سی کس کا پیغام ہے؟ پیغمبر کا پیغام ہے، اور پیغمبر نے ہمیں راستہ دکھا دیا، اس میں تسبیح پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دی۔ نہ جانے میں اگر ہندو ہوتا تو میرا کیا بنتا، اگر میں ہندو ہوتا میرا کیا بنتا، میں اگر یہودی ہوتا میرا کیا بنتا، عیسائی ہوتا میں کیا بنتا۔ تو سارے دینوں میں سے، سارے مذہبوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، آپ کے بچوں کو چن لیا، آپ کے گھرانوں کو چن لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ہم احسان کے ساتھ نہیں سمجھتے، مال کو مال سمجھتے ہیں، چیزوں کو سمجھ کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے میرے کو بڑا احسان کیا، مجھے مال سے نواز دیا، مجھے اولاد سے نواز دیا۔ سب سے بڑا احسان اس انسان پہ توحید ہے، سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا اس انسان پہ توحید ہے۔ تو توحید کا کاربند بنانا، جس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام نے کیا کر دیا؟ جانیں لگا دی، قربانی کر کے بال لگایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے جان کو جان نہ سمجھا، مال کو مال نہ سمجھا، تو قربانی دیتے دیتے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ایک جماعت قائم کی، ایک جماعت قائم کی جس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ 313 کا مجمع آیا اور پوری دنیا کے اندر چھا گیا، پوری دنیا کے اندر چھا گیا۔ تو اسی کے حکم میں کیا ہے کہ یہ قربانی کا حکم ہے۔ تمہیں سمجھ آ گئی؟ اب سمجھ آنے کے بعد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اولاد آدم کا کوئی عمل قربانی والے دن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں اور پیارا نہیں خون بہانے سے، اور اللہ کریم قیامت کے روز قربانی کے جانور کو اس کے سینگ بال ناخن سمیت لائیں گے، سینگ بالوں کے سمیت لائیں گے، اور قربانی کا خون جیسے ہی زمین پہ گرتا ہے یہ قبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ انسان کا عمل اندر جو ہے نا اس کی قبولیت ہے، اور جیسے ہی خون نیچے گرا یہ قبولیت کے درجے کو پہنچ چکا۔ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، تم اپنے نفس اس بات سے خوش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق عطا فرما دی، اور تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ذبیحہ ذبح کر رہے ہو۔ انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس بات پہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا؟ صحابہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ان سے پوچھا گیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اون کے بالوں کا کیا اجر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور جو قربانی نہ کرے، تو آپ نے فرمایا ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو جو انسان طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، اور فرمایا وہ کیا کرا؟ قربانی نہیں کرتا، تو ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ ہمارے گھروں میں سوچ لو کہ کیا صورت حال ہے، ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ بھئی قربانی آ چکی ہے، کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا خاندان کون قبیلہ ہے، کہیں اس یہ حکم ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ ہم اس کو ضرورت نہیں سمجھ رہے، ہم اس کو ضرورت نہیں سمجھتے۔
جس کر کے قربانی کے احکام سے پہلے پہلے انسان کو علماء کے پاس بیٹھنا اور پوچھنا کہ آیا مجھے قربانی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. تو میں کہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ہرگز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، غفور پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ، تمہاری پرہیزگاری اور تمہارا اندر کی جو چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی. اور وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے، اللہ کی محبت ہے. یہ قربانی کیوں کر رہا ہے؟ اور میں لتکبروا اللہ، اور لوگوں اللہ کی بڑائی بیان کرو. کس بات میں؟ علی ما ہداکم، کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ نے تمہیں ہدایت دی. ہندو کو کیا پتا قربانی کیا ہے؟ وہ تو گائے کی پوجا کرتے ہیں. ہندو تو اپنی گائے کو اپنی ماں سمجھتے ہیں. قربان جائیں، ہندو تو گائے کا پیشاب پیتا ہے، ہندو تو گائے کا پیشاب پیتا ہے اور مسلمان اسے قربان کرتا ہے. اللہ علی ما ہداکم. سوچو ذرا، دماغ سے سوچو کہ اگر میں ہندو ہوتا تو میرا کیا بنتا؟ میں گائے کا پیشاب پیتا. کتنی بڑی ہدایت ہے. وہ مردوں کو جلاتے ہیں، میں اور آپ مردوں کو دفن کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مردوں کے جسم سے جب کوئی چیز اتارو تو وہ مردے کو تکلیف نہ دے. ہم تو اتنا احترام کرتے ہیں. فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ہمیشہ پڑھنا مانگو، سب سے بڑا عذاب آگ کا عذاب ہے. اور ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ ہندو کیا کر رہے ہیں. ہندو کیا کر رہے ہیں؟ مردے کو جلا رہے ہیں، مردے کو جلا رہے ہیں. وہ کل قیامت کے دن سب سے بڑا جو عذاب ہوگا مردے کو کیا ہوگا؟ وہ آگ ہوگا. تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس کو ہدایت نہ ملی، جس کو ہدایت نہ ملی، جو اپنے راستے سے بھٹک چکا، مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر عذاب ہوگا. اللہ اللہ اللہ. اس بات میں کیسے بڑائی کا بیان کرو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو قربانی کا واقعہ ہے، یہ حضرت محمد ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، دادا جان، ابا جان ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ شروع ہوئی. اور کیوں ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائشیں آ گئی. ان آزمائش پہ کیا ہوا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے آزمایا ابراہیم کو مختلف حالات سے. سب سے پہلے قوم کے سامنے کھڑا کر دیا، سب سے پہلے قوم کے سامنے کھڑا کر دیا. قوم میں اور ابراہیم علیہ السلام میں مقابلے شروع ہو گئے. سب سے پہلی آزمائش. اب پھر کیا ہوا؟ جب قوم نہ مانی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کر دی. دوسری آزمائش. اللہ اللہ اللہ. کیا کہنے لگے کہ بھئی ابراہیم آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہماری بات کو نہیں مانا تو اس آگ کے لیے کیا ہوا؟ وہ میرا اللہ، وہ میرا اللہ، وہ میرا اللہ. آزمائش آئی. پہلی آزمائش قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے. دوسری آزمائش قوم کی بات کو نہ مانا اور حکم دے دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور میں اس بات پہ اگر تم مجھے آگ میں ڈالتے ہو تو میں اپنے اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ اللہ اللہ. دوسری آزمائش آئی. اللہ نے اس آگ کو کیا کر دیا؟ قوم نے دیکھا کہ اس اللہ نے جس اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، اللہ نے اس آگ کو گلزار کر دیا، حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہاں سے آزمائش چلی آگے تو حکم دے دیا کہ آپ اپنا شہر چھوڑ دیجیے اور شام کی طرف سفر شروع کر دیں. اللہ کے حکم پہ قربانی دینے کے لیے شام کا سفر شروع کر دیا. شام کے سفر میں راستے میں بیوی کو بھی اور آپ کو بھی پکڑ لیا گیا اور کیا کسی کی جیل کی صورت اختیار کی، یعنی جیل میں ڈال دیا. اب یہ آزمائش ہو رہی ہے. اب یہ آزمائش ختم ہوئی. اللہ اللہ اللہ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. آپ نے ابراہیم کو آزمایا، خوب آزمایا. انہوں نے کیا کیا؟ ساری آزمائش کو پورا کر دیا، ساری آزمائش کو پورا کر دیا. اب آگے سفر شروع ہوا تو شام میں جا کے اپنا بسیرا لگایا. تو جیسے شام میں بسیرا لگایا تو وہاں حکم دے دیا اے ابراہیم اپنی بیوی کو لے اور میرے حکم سے چل اور جا بیابان جنگل میں چھوڑ دے. سوچ لو ذرا. پہلے کیا آزمائشیں آ رہی ہیں؟ یہاں سے چلے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کوئی اور راستہ اختیار کر لیا جائے، بیوی میری بچ جائے، میرا بچہ بچ جائے. بیٹھے اٹھے آگے جبرائیل علیہ السلام، پیچھے ابراہیم علیہ السلام اور بیوی ہاجرہ. تو چلتے 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 جنگل میں چلے گئے، بیابان جنگل. تو وہاں پہ جا کے بیوی کو چھوڑ دیا. قربانی کیا کہ جہاں جب بیوی کو چھوڑا تو بیوی کو چھوڑنے کے بعد وہاں سے واپس بیوی سے بات ہی نہیں کی. سوچ لو ذرا
کہ بیویاں جس وقت انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے، بیوی کی محبت فطرتی چیز ہے، تو بیوی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو بیوی نے کیا کہا، پیچھے بھاگی بھاگنے کے بعد جب جدائی ہونے لگی تو فرمایا کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم صاحب نے بات نہیں کی، فرمایا سر ہلایا، فرمایا ہاں مجھے اللہ کا حکم، فرمایا آپ جائیے پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ جذبات کیا ہیں؟ آج کی بیوی کے جذبات ہیں، میرا محل ہو ٹاپ شیپ کے اندر، میرا محل ہو سوئٹزرلینڈ کے اندر، میرا محل ہو امریکہ کے اندر، اور اللہ کے نبی کی بیوی وادی عزیزت ان بیتک المحرم کیا ربنا لیقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب میں نے اپنے بیوی بچوں کو یہاں پہ چھوڑا تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ اللہ اللہ، اور جس کو سجدے میں مزہ اپنے رب سے آئے اسے کیا ضرورت ہے سوئٹزرلینڈ کی، اسے کیا ضرورت ہے امریکہ کی؟ جس انسان کو سجدے میں مزہ، جس انسان کو رکوع میں مزہ اپنے رب سے آئے، وہ ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ ابھی مزہ نہیں آیا، نماز کا مزہ نہیں آیا، نماز کے اندر کی کیفیت کو پہچانا نہیں کہ رب کے ساتھ تعلق میں جو گفتگو کرتا ہے اس کیفیت کو پہچانا نہیں مسلمان۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، تو پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میں نے وادی عزیزت عند بیتک المحرم، میں نے اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑا اس طرح کے ہے کہ یہ بچے کیا کریں؟ اللہ تیرے گھر کے اندر اس نماز کو قائم کریں۔ اب دیکھو یہاں پہ یہ تو چلے گئے ابراہیم علیہ السلام واپس، لمبا واقعہ، وہاں سے پھر پانی نکلا، وہاں پہ آبادی بنی، آبادی بننے پہ ابراہیم صاحب بار بار آتے ہیں، سبق کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے ملتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی جگہ پہ پھر ایک وقت آیا وَجَعَلَ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ جب یہ جگہ آباد ہوئی تو اللہ نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل السلام کو کہ اے پیغمبر آپ ایسا کریں کہ اس جگہ کے اوپر اب میرا گھر بن جائے۔ اب گھر بننا شروع ہوا، جب گھر بن رہے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہم تقبل منا، اے ہمارے رب ہم یہ جو گھر تو بنا رہے ہیں اللہ اس کو تو قبول کر لے، اس کو تو قبول کر لے۔ اب ازمائشیں دیکھو، ادھر گھر بننے کے اوپر ازمائشیں، اسماعیل علیہ السلام پتھر دے رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اٹھا کے لگا رہے ہیں، تو دعا مانگ رہے ہیں اللہ میری اس گھر کو بات کرنے کے لیے میری اولاد کو اس قابل بنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، فرمایا اللہ آپ نے مجھے امام بنا دیا ان قربانیوں کے سلے میں، ان قربانیوں کے سلے میں، یعنی وہ کیا دے دیا کہ ابراہیم ہم آپ کو امام بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ تو آپ نے اتنی قربانیاں کی، اتنی قربانیاں کی، اپنی جان کو جان نہ سمجھا، مال کو مال نہ سمجھا، اس سلے میں ہم آپ کو پوری دنیا کے امام بناتے ہیں۔ امام بنایا تو دعا کیا اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا دے، تو کیا فرمایا کہ ہاں بناؤں گا ضرور، اسحاق بھی امام ہوں گے، اسماعیل بھی امام ہوں گے۔ انڈیا کے امام نہیں ہیں، پاکستان کے امام نہیں ہیں، یورپ کے امام نہیں ہیں، کون سی امامت ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ جب انسان قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو چنتا ہے جو امت کے اندر ایسے انسانیت کہ جو لوگوں کو اس راستے پہ لے آئے کہ جو دنیا اور آخرت کی وہ لمبی بقائیاں کہ جن کے لیے اس کائنات کو پیدا کہ اس کے لیے امامت ہے۔ یہ امامت نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب بن گئے اور اسی طرح مختلف لوگ بن گئے، یہ امامت وہ ہے اس سطح پہ کھڑا ہونا امامت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا رخ پلٹنا ہے۔ ابراہیم صاحب کو اللہ نے امام بنا دیا اور رات میں سے کس کو چن دیا؟ ہم آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ دعا کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سلسلہ چلتا سارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل کے سارے پیغمبر، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امامت کس کو ملی؟ کس کو ملی؟ یہ قربانیاں جو کر رہے ہیں، ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا امام بنا دیا، اور اس ان کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ اور پھر یہاں تک کہ جب معراج میں گئے تو فرمایا میرا بیٹا امام آ گیا، میرا بیٹا امام آ گیا۔ ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جس باپ نے دعا کی، جس باپ نے دعا کی کہتا میری اولاد میں سے کیا کر امام بنا دے، ابراہیم باپ بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے
اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کے آگے کھڑے ہو. اللہ اللہ اللہ. یہ کیا کی امامت ہے؟ انی جاعلک للناس اماما. فرمایا قال ومن ذریتی، میری اولاد میں سے. فرمایا ہاں اولاد میں سے بناؤں گا، لیکن ایک قال لا ينال الله الظالمین. ظالموں کو یہ چیز نہیں ملے گی، ظالموں کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ جس نے کیا کر دیا، توحید کو چھوڑ دیا، کفر میں پھنسے. امامت ملے گی اسے. جس نے دین کو چھوڑ دیا اسے امامت ملے گی. جس نے دین پہ قربانی نہیں اسے امامت ملے گی. جس نے اپنا مال دین پہ نہ لٹایا، قل صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی کہ اللہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تیرے لیے ہے. لا شریک اللہ، میں کسی کو شریک نہیں بناتا. اس بات میں تو تکبیر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تیرا شکر ہے اللہ، تو بڑا ہے، تو نے مجھے توحید کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ فرمایا اللہ میرے اندر رسول بھیج دے، اس جو امت کو کیا کرے، جو امت کو آیتیں پڑھ کر کے سنائے. اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے ربنا قبض فیہم رسولا منہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. فرمایا وہ اللہ کی کتاب، اللہ کا حکم پڑھ پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے. اب تزکیہ کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب نازل ہو چکی، حدیثیں آ چکی، بخاری شریف، اسی طرح مسلم شریف، ترمذی شریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا، اور ادھر قرآن کو جمع کر کے رہتی دنیا تک، رہتی دنیا تک اللہ نے اس چیز کو قرار دے دیا کہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے راستے پہ چلے گا کامیاب وہی ہوگا. یہودیت کو ختم کر دیا، عیسائیت کے مذہب کو ختم کر دیا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے جائے اسے قبول ہی نہیں کریں گے. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا اسے قبول ہی نہیں کریں گے. وفی الآخرۃ من الخاسرین. اور یہ انسان آخرت میں بڑا خسارے والا ہوگا. اب ابراہیم علیہ السلام جب قربانیاں دے چکے، دینے کے بعد جب قربانی اختتام کو پہنچی، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ذبیحہ جب وہ سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. قرآن پاک کے اندر الفاظ ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى فی المنام. جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل چلنے پھرنے لگے، اٹھنے بیٹھنے لگے، تو 90 سال تک اولاد نہیں دی. کتنے سال تک؟ 90 سال تک اولاد نہیں دی. پہلی قربانیاں یہ ہے. اب آزمایا جا رہا اس پیغمبر کو جس پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ اپنا خلیل کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، اس کو اولاد نہیں مل رہی. اب دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے. 90 سال کے بعد اولاد دے دی. اولاد دینے کے بعد خواب میں دیکھتے کیا؟ قال یا بنی انی ارى فی المنام اذبحک فانظر ماذا ترى. کہنے لگا میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب کے اندر اذبحک فانظر، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترى. اے میرے بیٹے بتا تیرا کیا خیال ہے، تو اس کے لیے تیار ہے؟ اے میرے بیٹے بتا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا اس کے لیے تیار ہے؟ ماذا ترى. بیٹا بھی قربان ہے جس کی جو ہے تربیت کون کر دیا؟ اماں ہاجرہ علیہ السلام، کہ جس کو وادی سنزر میں چھوڑا گیا، اکیلا چھوڑا گیا، کوئی سہارا نہیں ہے. وہ فاس کیا کر رہی ہے؟ پرورش کر رہی ہے. بیٹا کیا کرتا ہے؟ چھوٹا سے بیٹا کہتا ہے قال یا ابتی قل قال یا ابتی قل قال یا ابتی قل. اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان کر دیجئے ماں تو پر کو ہو گیا. کتنے سال کا بچہ ہے؟ 11 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا. یا ابتی قل ما تؤمر. استاد کیا کہتا ہے بیٹا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. جب چھری چلے گی تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. فلما وتله للجبین. جب باپ بیٹا دونوں راضی ہو گئے تو باپ نے کیا دیا؟ باپ نے اپنے بیٹے کو، باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، کہتے ہیں ابا جان ایسا ہے کہ میری جبین کو نیچے کر دیجئے، اگر سامنے رکھیں گے تو باپ بیٹے کی آنکھیں آپس میں ملیں گی، باپ بیٹے کی آنکھیں آپس میں ملیں گی، چوری چلنا مشکل ہو جائے گا.
چھری چلنا مشکل ہو جائے گا، قربانی رہ جائے گی، آپ اللہ نے جو حکم دیا وہ ٹوٹ جائے گا۔ فلما استوى وتله للجبين، آپ مجھے الٹا لٹکا الٹا کر دیجیے اور چھری چلائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے ہاتھ بھی باندھ دیں، پاؤں بھی باندھ دیں، ہو سکتا ہے انسان ہو، اس انسان ہونے کے ناطے کیا پتا کہ جس وقت آپ ذبح کرنے لگے میں ہاتھ پاؤں ماروں، اور یہ ہے کہ میں تکلیف میں ہوں اور پھر آپ حکم کو پورا نہ کر سکے، میں تکلیف کو اٹھانے کے بعد اپنے اس مقصد پہ کامیاب نہ ہو سکوں، تو آپ مجھے نیچے کر دینا، میں آپ کو دیکھوں نہ آپ مجھے دیکھیں، اور اللہ کے درمیان میرے اور باپ اور بیٹے کی محبت حائل نہ ہو، میں خود اب قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں اور آپ مجھے قربان کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، آپ مجھے اللہ کی محبت کے لیے قربان کرتے ہیں، میں اللہ کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ 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 اللہ، عجیب منظر، عجیب قسم کی اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کو کیفیت عطا فرمائی۔ دعا کرو ہمیں اللہ ہماری نمازوں میں وہ کیفیت بنا دے، دعا کرو ہمارے اعمال میں وہ کیفیت بنا دے، دعا کرو قربانی میں وہ کیفیت بنا دے۔ اللہ جان بھی تیری، مال بھی تیرا، یہ سب کچھ تیرا، اللہ کے راستے میں قربانی کرنا آ جائے، اللہ کے راستے میں قربانی کرنا آ جائے، لیکن کمزور ہے، بڑے کمزور ہیں، بڑے کمزور ہیں۔ اے نا ہمیں قوت نصیب فرما، ہمیں طاقت نصیب فرما۔ اب کیا ہوا؟ ابراہیم چھری چلائی، جیسے چھری چلائی، چھری چل نہیں رہی، چھری چل نہیں رہی، تو آپ نے چھری کو پکڑا اور جھوٹے مارا سامنے، چھری پتھر کے ساتھ ٹکری، دو ٹکڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں چھری میں تجھے کہتا ہوں چل، تو چلتی کیوں نہیں؟ تو چھری کہنے لگی، کہتے ہیں کوئی آئی، ایک حدیث کے اندر اپنے پڑھا، اس میں کیا لکھا کہ چھری کو میں کہتا ہے میں بے جان چیز ہوں، میں بے جان چیز ہوں، مار نہیں سکتی، تو ہمارا کہا اگر مجھے طاقت دے تو میں پیغمبر کے ساتھ بات کروں، تو اللہ نے قوت عطا فرمائی، تو ہمارا کیا چھری نے کیا کہا؟ فرمایا ابراہیم، اے ابراہیم تو کہتا ہے کہ چھری چل جا، میں چھری کیسے چلوں؟ رب کا حکم ہے کہ میں نہ چلوں، وہ اللہ جس نے تجھے آگ میں ڈلوایا اور پھر آگ کو حکم دے دیا کہ آگ تجھے جلانا نہیں، اس اللہ نے مجھے حکم دے دیا کہ چھری تجھے چلنا نہیں، تو چلنا۔ وہ چھری جو پتھر کے ساتھ لگتی ہے اور دو ٹکڑے ہوتی ہے، وہ چھری کہتی ہے کہ میں جب پتھر کے ساتھ لگی تو دو ٹکڑے ہو گئی، تو مجھے کیا کہنا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہ چلوں، لیکن میرے رب نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چلنا نہیں ہے۔ آپ نے چھری کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اللہ اللہ، چھری جب چلانے لگی تو حکم دیا کیا ہے؟ اب کیا کروں؟ مجھے والد نے حکم دیا، چھری نے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ تو میں چل جا، اب میرا خلیل کا اور میرے اس کے بیٹے کا معاملہ اب تیار ہو چکا ہے، اب جب تجھے میرا خلیل چلانے لگے تو چل جانا۔ اب چھری جب دوبارہ چلائی گئی نا تو چھری چلنے لگی، ابراہیم سے خوش ہو گئی کہ اللہ تو نے کیا کر دیا کہ چھری کو حکم دے دیا کہ چل جا۔ اتنے میں آسمان سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، جا جبرائیل جا، جا کے اسماعیل کے بدلے میں ذبح وہاں پہ چھوڑ دے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور دور رکھا، اور ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دبے کو رکھا، تو جیسے ہی چھری چلی تو ابراہیم صاحب نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ بھی بڑا ہے، اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ الفاظ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو جب بیٹے اسماعیل نے سنا تو کیا فرمایا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی بڑا ہے، ساری تعریف اللہ تعالیٰ۔ اللہ 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 اللہ، یہ جذبات کہاں سے لاؤ گے؟ یہ زندگی کہاں سے لاؤ گے کہ جس نبی نے اپنی جان کو جان نہ سمجھا، قربانی ہی قربانی، قربانی ہی قربانی، 90 سال کی عمر میں بیٹا دیا، حکم دے دیا ذبح کر دے، تو پھر اس پیغمبر کو کیوں نہیں امام بنایا گیا؟ انتجائی للناس کی ماما، جان کو جان نہ سمجھا، زندگی کو زندگی نہ سمجھا، قربانیاں کرتے 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 وہ وقت آیا کہ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تیار سے کیا بات ہے؟ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں کس کو؟ نیکوکاروں کو۔ وفدیناہم بذبح عظیم، تو ہم نے کیا کر دیا؟ فدیے کے طور پہ ذبیحہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ رکھ دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آخر تک
اے پیغمبر تیرا تذکرہ ممبروں پہ ہوگا، تیرا تذکرہ گھروں میں ہوگا، تیرا تذکرہ مسلمانوں کی زبانوں پہ ہوگا. اور ترکنا لیے فی ہم اس تذکرے کو معاف کر دیا اور آخرت تک جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک یہ تذکرے چلتے رہیں گے. اللہ اللہ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا. اللہ اکبر